اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات گزر گئی، صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 4000 سواروں کے ساتھ رافع کے پاس پہنچ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آدھی رات گزر جانے کے بہت بعد دمشق سے روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے 4000 سواروں کو شام کے بعد خاموشی سے محاصرے سے ہٹا کر پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا، اور سوار پیچھے جا کر اکٹھے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ جگہ دمشق سے ذرا دور تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے تو شہر میں محصور رومیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار دستے کو دیکھ کر رافع اور ان کے سواروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے دشمن کا اور رافع کے سواروں کا جائزہ لیا اور دونوں دستوں کو ضرورت کے مطابق ترتیب میں کر کے حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک گھوڑ سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سرپٹ دوڑا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں برچی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا۔ اس کے سر پر سبز رنگ کا عمامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا بند کر چھپایا ہوا تھا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرات خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملہ روک لیا اور رافع کے پاس گئے۔ رافع نے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن ولید، رافع نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون ہے؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ابن الزور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن ولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار ایک دم گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے چلا کر اسے روکنے کو کہا، لیکن سوار نہیں رکا۔ دیکھنے والوں کو صرف اس کی آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی ہنی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومی کی طرف جا رہا تھا۔ ابن ولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم، یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا۔ اس ایک پر اسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کرنے کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جا اے جان پر کھیلنے والے! خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چلائے، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں ورنہ یہ مارا جائے گا۔
देखो ये थक भी गया है। दोनों सवारों ने घोड़े दौड़ा दिया और उसे जा लिया। क्या तूने सुना नहीं, सालार आला ने तुझे बार बार पुकारा है, एक मुहाफिज ने उससे कहा। सवार मुहाफिजों को चुपचाप देखता रहा। सालार आला तुझसे खफा नहीं, दूसरे मुहाफिज ने कहा, आ और उनसे खराज तहसीन वसूल कर। सवार ने एक बार फिर घोड़े का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया, लेकिन उससे पहले कि वो एड़ लगाता, एक मुहाफिज ने अपना घोड़ा उसके आगे कर दिया और दूसरे ने उसकी लगाम पकड़ ली। अजीब बात यह थी कि सवार ने कोई बात न की और नकाब से सिर्फ इसकी आंखें नज़र आती रहीं। ये आम सी आंखें नहीं थी। मुहाफिज उसे अपने साथ ले गए और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जा खड़ा किया। उसने बर्छी और तलवार से इतने ज़्यादा रूमियों को हलाक किया था कि दोनों हथियार पूरे के पूरे लाल हो गए थे और इनसे खून बह बहकर इस सवार के हाथों तक चला गया था और कपड़ों पर भी छींटे पड़े थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी आंखों में देखा तो उसने नज़रें झुका ली। आंखों से तू नौउमर लड़का लगता है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तूने अपनी शुजाअत का सिक्का मेरे दिल पर बैठा दिया है। तेरी कद्र मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, मैं तेरा चेहरा देखूंगा और तू बता कि तू है कौन। तू मेरा अमीर है और मेरा सालार, सवार ने कहा, और तू मेरे लिए गैर मर्द है। मैं तेरे सामने अपना चेहरा कैसे बेनकाब कर दूँ। जिसे तू मेरी शुजाअत कहता है, यह ऐसा इश्तियाल और गुस्सा है जो मेरे इख्तियार से बाहर है। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस सवार की बात सुनकर कहा, किसकी बेटी है तू, किसकी बहन है तू? मैं अलजोर की बेटी खौला हूँ, उसने जवाब दिया। ज़रार बिन अलजोर की बहन, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। खुदा की कसम, खौला बिनते अलजोर ने कहा, मैं अपने भाई को रोमियों के क़ायदे से छुड़ाकर दम लूँगी। खुश नसीब है अलजोर जिसके घर में ज़रार जैसे बेटे और खौला जैसी बेटी ने जन्म लिया है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यह लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं बिनते अलजोर, हमारे साथ रह और देख कि हम तेरे भाई को किस तरह रिहा कराते हैं। इस दौर में औरतें भी अपने खाविंद भाइयों के साथ मैदान जंग में जाया करती थी। खौला अपने भाई ज़रार के साथ आई थी। इन्हें पता चला कि रूमियों ने इनके भाई को कैद में ले लिया है तो इन्होंने उसे ज़ाती जंग समझ लिया। सिपा सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की भी परवाह न की और रूमियों पर टूट पड़ी। औरतें और बच्चे दमिश्क के मुज़ाफ़ात में थे। खौला वहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के 4000 मुजाहिदीन के पीछे पीछे चल पड़ी थी। जो ही रूमी और मुसलमान आमने सामने आए, खौला ने घोड़े को एड़ लगा दी और रूमियों पर टूट पड़ी। खौला ने ऐसी मिसाल कायम कर दी जिससे मुजाहिदीन ने इस्लाम को नया हौसला और नया वलवला दिया। अब मुसलमानों की नफरी भी ज़्यादा हो गई थी और क़यादत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो 4000 सवार गए थे वो ताज़ा दम थे। इसके अलावा पूरा लश्कर ज़रार के कैदी हो जाने पर आग बगोला था। रूमियों के लिए इस हमले को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। इन्होंने जम कर लड़ने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की चालों और इनके लश्कर के गैज़ व गज़ब के सामने रूमी ठहर ना सके। रूमियों की फ़ौज चूँकि एक मुनज़्ज़िम और तरबियत याफ्ता फ़ौज थी, इसलिए इसकी पसपाई भी मुनज़्ज़िम थी। उसे पसपा करने में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत ज़ोर लगाना पड़ा। रूमियों की पसपाई से यह मकसद तो पूरा हो गया कि दमिश्क के दिफाई दस्ते कमक और रसद से महरूम रहे। रूमियों का ये कमाल था कि वो जो रस्त साथ लाए थे वो अपने साथ ही ले जा रहे थे। अब दूसरा मकसद सामने था और वो था ज़रार की रिहाई। इस मकसद के लिए खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने रूमियों का ताक़ुब जारी रखा। रूमी और तेज़ी से पसपा होने लगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर दाव खेला मगर रूमियों ने कोई दाव कामयाब ना होने दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ताक़ुब की रफ्तार कम न की। इनकी कोशिश ये थी कि रूमी कहीं रुकने ना पाएँ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद पीछे रह गए। ये बहन का एहसार था जो अल्लाह ने कबूल किया और ये ज़रार का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था जो अल्लाह को अच्छा लगा। ज़रार की सरफरोशी को अल्लाह ने नज़रअंदाज न किया। पता चला कि ज़रार रूमियों की क़ैद में ज़िंदा है। ये खबर देने वाले 2 अरबी थे जो इस इलाके में आकर आबाद हुए थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के 2-4 सवार एक छोटी सी एक बस्ती के करीब से गुजरते गुजरते रुक गए। वो पानी पीना चाहते थे। बस्ती के लोग इस ख्याल से खौफज़दा हो गए
کہ یہ فاتح فوج کے آدمی ہیں، اس لیے یہ لوٹ مار کریں گے اور جوان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ آبادی میں ہڑبونگ سی مچ گئی۔ 2 آدمی مسلمان سواروں کے پاس آئے۔ ہم بھی عربی باشندے ہیں، انہوں نے سواروں سے کہا۔ ہم مسلمان تو نہیں، پھر بھی عرب کی مٹی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ ہماری خاطر اس بستی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ تم نہ کہتے تو بھی ہم اس بستی کی طرف دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ایک مسلمان سوار نے کہا، ان لوگوں سے کہو کہ ہم سے نہ ڈریں، ہم تم سب کے محافظ ہیں، ہم پانی پی کر چلے جائیں گے۔ دونوں عربوں نے بستی کے لوگوں سے کہا وہ ڈرے نہیں اور اپنے گھروں میں رہیں۔ ان عربوں نے سواروں کو اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا اور اس دوران وہ سواروں کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہے۔ باتوں میں ان عربوں نے سواروں کو بتایا کہ ایک گھوڑے پر رومیوں نے ایک آدمی کو باندھ رکھا تھا۔ اس کا سر ننگا تھا اور اس کی قمیض بھی نہیں تھی اور اس کے ایک بازو پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ اسے انہوں نے یہاں پانی پلانے کے لیے روکا تھا۔ ایک عرب نے بتایا وہ تمہارے ساتھی معلوم ہوتا تھا۔ مسلمان سواروں کو شک نہ رہا یہ زرار تھے۔ سواروں نے ان عربوں سے مزید معلومات لیں۔ زرار کے ساتھ تقریباً 100 رومی تھے۔ وہ رومی لشکر کی پسپائی سے بہت پہلے وہاں سے گزرے تھے اور وہ حمص کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمان سواروں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ پیچھے جا کر سپہ سالار کو زرار بن الزور کے متعلق یہ اطلاع دے۔ الحمدللہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سن کر کہا، زرار زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گا۔ انہوں نے اسے قتل کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں۔ ابن عمیرہ کو بلاؤ۔ رافع بن عمیرہ آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زرار کے متعلق جو اطلاع ملی تھی پوری سنا کر کہا کہ وہ 100 سوار چن لے جو جان پر کھیلنے والے شہ سوار ہوں۔ انہیں ساتھ لے کر حمص کی طرف ایک ایسا راستہ اختیار کریں جو راستہ نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ راستہ چھوٹا کر کے حمص کی طرف جائیں اور ان 100 رومیوں کو روکیں اور ابن الزور کو رہا کرائیں۔ رافع جب سواروں کا انتخاب کر رہے تو زرار کی بہن کو پتہ چل گیا کہ رافع زرار کو آزاد کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رافع کے پاس دوڑی گئیں اور کہنے لگیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گی۔ نہیں بنت الزور، رافع نے کہا، خدا کی قسم جو کام ہمارا ہے وہ ہم ایک عورت سے نہیں کرائیں گے۔ تجھے تیرا بھائی چاہیے، وہ تمہیں مل جائے گا، نہیں ملے گا تو ہم بھی واپس نہیں آئیں گے مگر سپہ سالار سے اجازت لے لوں۔ ابن ولید تجھے اجازت نہیں دے گا، الزور کی بیٹی، رافع نے کہا۔ خولا مایوس ہو گئیں۔ رافع چنے ہوئے 100 سواروں کے ساتھ بڑی عجلت سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے حمص کی طرف جانے والے راستے کا اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اس راستے سے دور دور تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے گئے اور زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے کہ ایک طرف سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا آ رہا تھا۔ وہ رومی نہیں ہو سکتا تھا، رومی ہوتا تو اکیلا نہ ہوتا، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قاصد ہو سکتا تھا۔ کوئی نیا حکم لایا ہوگا۔ وہ قریب آیا تو اس کا سبز امامہ اور چہرے پر کپڑے کا نقاب نظر آیا۔ ابن عمیرہ، سوار نے للکار کر کہا، اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میں آ گئی ہوں۔ کیا سپہ سالار نے تجھے اجازت دے دی ہے؟ رافع نے پوچھا۔ اپنے بھائی کو قید سے چھڑانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، خولا بنت الزور نے کہا۔ اگر تو مجھے اپنے سواروں میں شامل نہیں ہونے دے گا تو میں اکیلی آگے جاؤں گی۔ خدا کی قسم بنت الزور، رافع نے کہا، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، آ ہمارے ساتھ چل۔ یہ جوان سال عورت ساتھ چل پڑی۔ 100 رومی سوار زرار بن الزور کو گھوڑے پر اس حالت میں بٹھائے لے جا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں اس طرح بندھے ہوئے تھے، گھوڑے کی پیٹھ کے نیچے سے رسی گزار کر دونوں ٹخنوں سے بندھی ہوئی تھی۔ رومی ان پر بھپتیاں کستے اور ان کا مذاق اڑاتے جا رہے تھے اور زرار چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ راستہ نشیب میں چلا جاتا تھا، اس کے دائیں بائیں علاقہ کھڈوں کا تھا۔ جب رومی اس نشیب سے گزر رہے تھے تو اچانک دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے رافع کے سواروں نے ان پر حملہ بول دیا۔ رومیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ وہ اس طرح جا رہے تھے جیسے میلے پر جا رہے ہوں۔ زرار کی بہن خولا نے اپنے بھائی کو دیکھا تو اس نے رومیوں پر اس طرح حملے شروع کر دیے جس طرح وہ پوری رومی فوج پر کر چکی تھی۔ رافع بھی ایسے ہی جوش میں تھے۔ ان کے سوار ہزاروں میں سے چنے ہوئے تھے۔
انہوں نے رومیوں کا ایسا برا حال کر دیا تھا کہ ان میں سے جو مرے نہیں یا زخمی نہیں ہوئے تھے بھاگ اٹھے۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی زرار کو قتل کر دیں گے۔ ان کی بہن تلوار اور برچھی چلاتی زرار تک پہنچ گئی۔ رومیوں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہونے دی، لیکن رافع نے ایسا ہلا بولا کہ رومی سوار بکھر گئے، پھر فردن فردن بھاگ اٹھے۔ سب سے پہلے زرار نے رافع سے ہاتھ ملایا، اور جب بہن بھائی ملے تو وہ منظر رقت انگیز بھی تھا اور ولولہ انگیز بھی۔ بہن اپنے بھائی کے زخم دیکھنے کو بیتاب تھی۔ بعد مورخوں نے قولا کے یہ الفاظ لکھے ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ، کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے، اپنے زخم دکھاؤ زرار۔ بہن نے بیتابی سے کہا: مت دیکھو قولا۔ زرار نے بہن سے کہا: اور یہ زخم مجھے بھی نہ دیکھنے دو، یہ زخم دیکھنے کا وقت نہیں۔ زرار نے رافع اور ان کے سواروں سے کہا: چلو دوستو، رومی کہاں ہے؟ دمشق کے محاصرے کا کیا بنا؟ رومی لڑ بھی رہے تھے اور پسپا بھی ہو رہے تھے۔ یہ ان کی تنظیم بھی تھی اور جرأت بھی کہ وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف چٹانیں اور کچھ بلند ٹیکریاں تھیں۔ رومی لشکر کو سکڑنا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے سالاروں سے کہا کہ وہ چٹانوں کی دوسری طرف میں نکل جائیں اور سرپٹ رفتار سے رومیوں کے عقب میں چلے جائیں۔ رومی نہ دیکھ سکے کہ چٹانوں کے پیچھے سے ان پر کیا آفت ٹوٹنے والی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تعاقب کی رفتار کم کر دی۔ رومی سمجھے ہوں گے کہ مسلمان تھک گئے ہیں، انہوں نے پسپائی روک لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ اچانک عقب سے رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سامنے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شدید حملہ کر دیا۔ رومیوں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ گھوڑوں کو چٹانوں اور ٹیکریوں پر چڑھا لے گئے اور دوسری طرف اتر کر بھاگنے لگے۔ توقع یہ تھی کہ رومی رست وغیرہ کا جو ذخیرہ ساتھ لا رہے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن رومیوں نے گھوڑا گاڑیوں اور اونٹوں کو پہلے ہی حمص روانہ کر دیا تھا۔ حمص کی طرف جانے والی رہ گزر پر رومیوں کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، زخمی تڑپ اور کرا رہے ہیں۔ ان کے گھوڑے ادھر ادھر آوارہ پھر رہے تھے۔ مجاہدین نے حکم ملتے ہی اپنے ساتھیوں کی لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانا، زخمی اور مرے ہوئے رومیوں کے ہتھیاروں کو اکٹھا اور ان کے گھوڑوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ کاش میرے پیچھے دمشق نہ ہوتا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں دشمن کے ایک آدمی کو دمشق تک نہ پہنچنے دیتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تعاقب ترک کر دیا، لیکن اس خطرے کے پیش نظر کہ رومی کہیں اکٹھے یا حمص سے کمک منگوا کر واپس نہ آ جائیں، اپنے ایک سالار سمت بن الاسود کو بلایا: 1000 سوار اپنے ساتھ لو اور رومیوں کے پیچھے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، انہیں کہیں اکٹھا نہ ہونے دینا، جنگی قیدی نہیں لینے، جو سامنے آئے اسے ختم کرو، فوراً روانہ ہو جاؤ۔ ولید کے بیٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کسی کی پکار سنائی دی، وہ آ گیا میرا ننگا جنگجو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زرار کو آتے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ زرار کو اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، وہ گھوڑے سے کود کر اترے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی کود کر اترے اور تاریخ اسلام کے دو عظیم مجاہدین ایک دوسرے کے بازوں میں جکڑے گئے۔ قولا گھوڑے پر سوار تھی، اس کا چہرہ نقاب میں تھا، صرف آنکھیں نظر آتی تھی جن کی چمک اور زیادہ روشن ہو گئی تھی۔ خدا کی قسم ابن الزور، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری بہن نے تیری خاطر میرا بھی منہ پھیر دیا تھا، اس بہن پر اللہ کی رحمت ہو۔ زرار نے کہا، تو مجھے بتا میں کیا کروں، کیا تو محسوس نہیں کر رہا کہ تجھے آرام کرنا چاہیے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، پہلے جراح کے پاس جا اور اسے اپنے زخم دکھا۔ زرار بن الزور جراح کے پاس تو چلے گئے، لیکن صرف پٹیاں بندھوا کر واپس آ گئے۔ سالار سمت بن الاسود رومیوں کے تعاقب میں گئے۔ رومی بری طرح بھاگے جا رہے تھے، ان کی آدھی نفری تو لڑائی اور پسپائی میں ختم ہو گئی تھی اور باقی نصف بکھر گئی تھی۔ سمت جب حمص کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی حمص کے قلعے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس دور میں حمص ایک قلعہ بند قصبہ ہوا کرتا تھا۔ سمت وہاں جا کر رک گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قلعے کے اندر کتنی فوج ہے، پھر بھی انہوں نے اپنے 1000 سواروں کو قلعے کے ارد گرد انداز سے دوڑایا جیسے وہ محاصرہ کرنا یا قلعے پر حملہ کرنا چاہتے ہوں۔ قلعے کا دروازہ کھلا اور 3-4 آدمی جو فوجی نہیں تھے باہر آئے۔ وہ رومی نہیں، مقامی باشندے تھے۔ سالار سمت بن الاسود نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کیوں آئے ہو؟ سمت نے پوچھا۔
امن اور دوسری کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ایک نے کہا رومی مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ کیا تمہارا شہنشاہ ہرقل بھی مزید لڑائی نہیں چاہتا؟ سمت نے پوچھا ہم شہنشاہ روم کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ حمص کے ایک شہری نے کہا ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ حمص والے نہیں لڑنا چاہتے۔ آپ جس قدر سامان خردنوش چاہتے ہیں ہم سے لے لیں۔ آپ جتنے دن بھی یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں کریں۔ آپ کی فوج اور گھوڑوں کو خوراک ہم مہیا کریں گے۔ کسی بھی تاریخ میں نہیں لکھا کہ سالار سمت نے حمص میں رومیوں سے صلح کی کیا شرائط منوائی تھی۔ وہ واپس آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ دمشق جا چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب دمشق پہنچے تو شہر کے اندر مایوسی اور خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ شہر والوں کو پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ انطاکیہ سے جو کمک اور رسد آ رہی ہے، اب انہیں اطلاع ملی کہ کمک کو مسلمانوں نے راستے میں ختم کر دیا تھا۔ دمشق میں رومی سالار توما تھا جو شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا۔ چند ایک شہری وفد کی صورت میں توما کے پاس گئے۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک شہری نے کہا کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے بزدلی ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بزدلی ہے؟ توما نے کہا ہم نے ابھی محاصرہ توڑنے کی کارروائی کی ہی نہیں۔ کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دینے آئے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دوں؟ ہم سالار معظم کو شہر کی صورتحال بتانے آئے ہیں۔ وفد کے ایک اور آدمی نے کہا شہر کے لوگ یہ سن کے ہراساں ہیں کہ جس فوج نے محاصرہ کر رکھا ہے اور ہماری کمک کو بھی ختم کر دیا ہے وہ اس شہر میں بھی داخل ہو جائے گی۔ پھر گھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم ایک اور شہری نے کہا آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک کی اتنی کمی رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی رواب سے کہا ہم جانتے ہیں سالار اعلیٰ۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا۔ توما نے کہا میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ کل تک انتظار کرو۔ وہ دسمبر 634 کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے منسوب تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیر کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاکنوں سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے میں لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل بن حسنہ نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور زیادہ بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہدین آبان بن سعید بھی تھے جن کا پورا نام آبان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ فوراً ہی آبان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمان خواتین اور بچے تھے۔ آبان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔
یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر ہی اسے آبان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خاوند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خاوند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھوڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، آبان بھی شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خاوند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں آبان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھی۔ آبان تیر انداز تھے، ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کو یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کے ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ آبان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئیں۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا، لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الزور جیسی تھی۔ وہ جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہ وہیں لٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ رک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی زیادہ ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے، اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاروں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھامے رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کے بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ آبان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی۔ میں نے انتقام لے لیا، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔ وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ سلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ سلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہ تھا۔ اس طرح یہاں پر 52ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 53ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔